نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی تھی۔ اب یہاں سے اس رکوع سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی، اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد اب کلیم اللہ علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے تھے۔ نمبر 2 آپ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اسی طرح فرمایا نمبر 3 آپ نے اللہ رب العالمین سے کلام فرمایا۔ نمبر 4 آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنا قرب بخشا۔ نمبر 5 کہ آپ کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے فرمایا تاکہ دادا اور پوتے کے ذکر میں فاصلہ نہ رہے، کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی کی آل میں سے آ رہے ہیں، تو اس طرح اللہ رب العالمین نے دونوں کا ذکر ساتھ فرمایا۔ ورنہ یاد رکھیے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ یہ پوری 5 رکوع میں جو میں نے 5 صفات بیان کی تھی، یہ پوری رکوع میں بیان ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے طور پہاڑ کا نام ذکر کیا۔ یہ طور پہاڑ کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ مصر اور مدین کے درمیان میں ایک پہاڑ ہے جس کو طور پہاڑ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت میں تھے اور وہاں سے جب رخصت ہوئے تھے، تو جب آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر آپ مدین کی طرف آ رہے تھے، اپنے شہر کی طرف، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آتے ہوئے طور کے دائیں جانب پہنچے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک درخت سے ندا کی گئی، اور اس کو اللہ رب العالمین ایک مقام پر سورہ قصص میں 20ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ وہ درخت سے آواز آئی تھی، اور وہ کیا آواز آئی تھی؟ اے موسیٰ کہ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا، کوئی واسطہ بیچ میں نہیں تھا، اور آپ کلیم اللہ ہونے کے شرف سے نوازے گئے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے کو کلیم اللہ کہا گیا۔ اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم اپنا راز کہنے کے لیے آپ کو مقرب بنایا اور حجابات اٹھا دیے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں آپ نے جو لوح محفوظ پر جو قلم چلتے ہیں، ان قلموں کے چلنے کی آواز کو آپ نے سنا، اور آپ کی قدر و منزلت کو بلند کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے۔ یاد رکھیے گا کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے۔ خلیل اللہ کا دوست، کلیم اللہ سے کلام کرنے والا، اور حبیب جو اللہ کا محبوب ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں، یہاں پر اگر اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کوہ طور پر کلام فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو حضور کے ذریعے، یعنی حضور پر جو قرآن نازل کیا، اس قرآن کے ذریعے اللہ نے اس راز کو بتا دیا کہ اللہ نے کلیم سے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا،
لیکن جب باری آتی ہے حبیب اللہ کی تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج کی رات عرش لامقام پر بلایا، لیکن جو کلام فرمایا وہ کسی کو نہ بتایا۔ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہ کلام اللہ نے سب سے چھپا دیا۔ فرمایا کہ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو وحی فرمائی کہ حضور جانے اور اللہ جانے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے کیا کلام فرمایا۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ جب فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے تو فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے میرے ہارون کو، یعنی جو میرا بھائی ہے ہارون، اے میرے مولا اسے میرا وزیر بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر بھی بنایا اور ان کو نبوت سے بھی نوازا اور ان کو نبوت بھی اللہ نے رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تو اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں، یعنی کوئی اپنی کوشش سے نبوت کسی کو مل سکے ایسا نہیں، بلکہ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے یعنی نبوت عطا کی، اور نبوت جو ہے وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ختم نبوت میرے آقا علیہ السلام پر ہو چکی، اب کیونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی کا سلسلہ یہ ختم ہو گیا میرے آقا علیہ السلام پر۔ دوسری بات جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں ایسا خاص قرب کا مقام حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کے صدقے میں، یعنی انہوں نے دعا مانگی تھی تو یہ دعا بتا رہی ہے کہ ان کا کیا مقام تھا کہ آپ کے بھائی کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، تو ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہے کہ جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہ ہو۔ تو اگر ان سے دعا کروائی جائے تو ان اللہ والوں سے اللہ ان کی دعا سے کسی کو دنیا بھی دیتا ہے اور اتنی دنیا دیتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں پاتا، اور کسی کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ ان اللہ والوں کی دعا سے اللہ کسی کو اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 54 سے سورہ مریم کی، اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبر دینے والا رسول تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، یعنی بیٹے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو وصف کو بیان کیا۔ نمبر ایک، فرمایا کہ آپ وعدے کے سچے تھے۔ یہ کیوں فرمایا؟ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ سارے نبی جتنے بھی تھے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو بھیجا، وہ سارے کے سارے وعدے کے سچے تھے، لیکن خصوصی طور پر آپ کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بتایا کہ وعدے کے سچے ہونے میں آپ زیادہ ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کو یہ کہہ کر گیا کہ جب تک میں نہیں آتا آپ یہاں پر ٹھہریے، تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے انتظار میں 3 دن تک وہاں انتظار کرتے رہے، یعنی کیونکہ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ آپ ٹھہریں، مجھ سے وعدہ کریں، میں آتا ہوں، لیکن آپ نے اس کے وعدے کو اس طرح نبھایا کہ 3 دن تک اس کا انتظار کیا اور وہاں ٹھہرے رہے۔ اور قرآن نے یہ دوسری بات بھی یہ بتائی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو اس وقت
ذبح کرنے کے وقت مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے صبر کرنے کا اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا۔ وعدے کے کیسے سچے تھے؟ جب وہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے بیٹے رب کی طرف سے یہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کر دیا جائے، تو آپ نے اس وقت کیا وعدہ کیا تھا اپنے وعدے سے؟ وہ 23ویں پارے میں آتا ہے کہ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرین، کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے ذبح کر دیجئے، اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اس وعدے کو آپ نے بڑی شان سے نبھایا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ قیامت تک اس شان کا وہ وعدہ وہ نبھایا جا رہا ہے، اور حضور کی امت کو وہ قربانی کی صورت میں ہمیں وہ تحفہ مل گیا۔ تو یہاں سے آپ کی ایک شان پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ غیب کی خبر دینے والے رسول تھے، رسول النبی جو اللہ نے فرمایا، اور آپ کو رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی تردید کرنا مقصود تھا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب بنی اسرائیلیوں کا رد کر کے فرمایا کہ نبوت صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تک خاص نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ اب کیونکہ میرے آقا جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو کیونکہ یہ وعدے کے سچے تھے تو میرے آقا کتنے وعدے کے سچے ہوں گے؟ تو اس کی مثال بھی میں حدیث پاک سے دیتا ہوں کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور اس کی کچھ قیمت میری طرف سے باقی رہ گئی، تو میں نے حضور سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں گھر سے جا کر وہ قیمت لے کر آتا ہوں اور آپ کو یہاں دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو میں بھول گیا کہ میں نے حضور سے کوئی وعدہ کیا اور حضور کو وہاں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد مجھے جب یاد آیا تو میں اس مقام پر گیا تو میں نے دیکھا حضور اسی جگہ موجود تھے، لیکن حضور نے ساتھ یہ فرمایا، اے نوجوان تو نے مجھے تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے تیرا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کہ کتنا وعدے کے سچے تھے، کہ کس طرح حضور وعدے کے، اور آج ہم بھی لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں، میرے آقا کے صدقے میں ہم سب کو بھی وعدوں کو نبھانے والا بنا دے۔ کسی سے وعدہ کریں، کوئی زبانی ہو، قولی فعلی، اللہ ہمیں ہر طرح کے وعدے کو صحیح معنوں میں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا۔ آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ تبلیغ دین کا بتایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی قوم، ان کی قوم تھی جرہم، اس کو بھی آپ ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو قرآن بتاتا ہے کہ آپ نے انہیں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے اپنی اطاعت، اعمال، صبر و استقال اور احوال اور خصال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کی شان یہ بیان کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب کسی کو یہ کام کا حکم دیا جائے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھوائی جائے، خود بھی نماز پڑھیں، زکوٰۃ خود اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دیں، اور آپ کے گھر والوں میں سے خواتین میں سے کسی پر زکوٰۃ ہے تو ان کو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھانا، علماء سے پوچھ کر اور زکوٰۃ کی اہمیت ان کو بتانا، تو اس سے وہ زکوٰۃ دینے والے بنے۔ تو یہ اللہ کو یہ کام بڑے پسند ہیں۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ شان بیان کی، لیکن میرے آقا علیہ السلام بھی اپنے اہل خانہ کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دفعہ کہہ دیا چھوڑ دیا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز کا بار بار جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو نماز کی دعوت دینی چاہیے۔ اور کس طرح دینی چاہیے سنی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ
کوئی تنگی آتی، کوئی پریشانی آتی تو میرے آقا صرف اپنے اہل خانہ کو فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، تمہاری تنگی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو ندا فرماتے، اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 8 ماہ تک، 8 مہینے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت حضور تشریف لے جاتے اور دروازے پر حضور یہ ارشاد فرماتے، الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور فرماتے نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا کہیں، اگر اس نیت سے کہیں گے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے تو پھر اس کا اجر اور بڑھ جائے گا۔ اور یہ قرآن ہمیں بار بار حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور اس پر سختی کرنے والے طاقتور ترین فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ نماز فجر کے لیے جگانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں اور بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو حضور جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے حضور اس کو نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے اسے ہلا دیتے۔ لہٰذا علماء نے یہ بات لکھی کہ خوش نصیب انسان وہ ہیں کہ کسی کو نماز سے فجر کے لیے جگاتا ہے تو گویا کہ وہ حضور کی عطا کو ادا کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی نماز فجر با جماعت ادا کریں اور ہمیں لوگوں سے ایسی دوستی کریں کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے بلڈنگ والوں سے، کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کو نماز فجر کے لیے جگا دیا کریں۔ چند دن اس کو بڑا بھاری لگے گا لیکن اگر وہ نماز پڑھنے والا بن گیا تو آپ گویا کہ حضور کی سنت کو بھی ادا کر رہے ہوں گے اور اس کو نمازی بنا دیا، کیونکہ فجر کی نماز بڑی مشقت والی نماز، کیونکہ نیند چھوڑ کر جو آ گیا تو اس کے لیے 4 نمازیں پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی نماز کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں ہمیں فیضان عطا فرمائے اور قرآن حکیم کا قدردان بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن دینا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص 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 کی دولت عطا کر دے۔ مولا کریم ریاکاری سے، غرور و تکبر سے محفوظ فرما، عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، محبوب کے محبوبین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہر اس کام کی توفیق دے دے کہ جو تیرے قرب کا ذریعہ بن جائے۔ مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔